حدیث نمبر المسلم اخو المسلم، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ یہ تو حدیث ہے، یہ قرآن پاک میں بھی ہے، سورہ حجرات میں آیت نمبر 9 میں، انما المؤمنون اخوہ، انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے سارے آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں۔ یہاں ہے المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ ویسے یہ پوری حدیث اس طرح ہے، کتاب میں اتنی ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ آگے ہے لا یظلمہ، نہ ہی اس پر ظلم کرتا ہے، ولا یحقرہ، نہ ہی اس کو ڈی گریڈ کرتا ہے، نیچا بھی نہیں کرتا، اس کی توہین نہیں کرتا، اور ولا یخذلہ، اس کو تنہا نہیں چھوڑتا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، یعنی کوئی اس کا سنگی ہی نہ ہو، کوئی اس کا حال چال پوچھنے والا ہی نہ ہو، ایسا نہیں چھوڑتا مسلمان دوسرے مسلمان کو۔ اور حضور نے فرمایا کہ کجسد الواحد، ایک جسم کی طرح ہیں سارے مسلمان، جسم کی ایک جگہ درد ہو تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے اس کی، اسی طرح مسلمان سارے جسد واحد ایک جسم کی طرح ہیں، ایک کونے میں کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے کونے میں جو مسلمان ہوتا ہے اس کو بھی اس کی تکلیف کا پورا پورا احساس ہوتا ہے۔ تو مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اس میں کتنی چیزیں حضور نے گنوائی ہیں؟ نمبر 1 لا یظلمہ ولا یحقرہ ولا یخذلہ، نہ ہی اس پر ظلم کرتا ہے، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ دوسرے مسلمان پر نہ ظلم کرتا ہے، نہ ہی کسی کو ڈی گریڈ کرتا ہے، نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، حقیر توہین کرتا ہے اس کی، اور نہ ہی یخذلہ، ویسے تو خاذلہ کہتے ہیں رسوا کرنا، ذلیل کرنا، ایسا نہیں کرتا، اس کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ سارے اس کے معانی میں شامل ہیں۔ تو مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ یہ لکھ لیا آپ نے؟ دوسری حدیث بھی، یہ حدیث نمبر کتنی تھی؟ 21۔ اب جو حدیث آ رہی ہے وہ اس کتاب کے مطابق، سلیبس کے مطابق آخری ہے، انشاءاللہ ہم اور بھی حدیثیں پڑھیں گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا يدخل الجنة قطات، چغل خور، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بولو چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس حدیث کی عربی پڑھیں، لا يدخل الجنة قطات، لا يدخل الجنة قطات، آپ لوگ پڑھیں آپ خود، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ چغل خور ہوتا کیا ہے؟ لیکن یہ کیا ہے؟ چغل خوری، چغل خوری کرنا، چگلی، فضول شکایت لگانے کو کہتے ہیں۔ چگلی کیسے کہتے ہیں؟ فضول شکایت لگانا، مطلب میں کسی کی اصلاح کے لیے نہیں اس کی شکایت کر رہا، میں کسی کی شکایت اس لیے لگاؤں کہ اس کو پھینٹی لگے، اس کو مار پڑے یا اس کو ڈانٹ پڑے، اس لیے میں اس کی شکایت لگاؤں، اس کو چگلی کہتے ہیں۔ مقصد میرا اصلاح نہ ہو، اور اگر میرا مقصد اصلاح ہے کہ فلاں میرا بھائی مسلمان ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ فلاں کام غلط کر رہا ہے، تو میرے سمجھانے سے وہ نہیں سمجھ رہا، اس کی بات مان لے گا، تو میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ اس کو سمجھاؤ وہ یہ غلط کام چھوڑ دے، یہ سمجھاتا ہے وہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ چگلی نہیں ہے، شکایت تو ہے لیکن چگلی نہیں ہے۔ چگلی کیا ہے؟ مقصد ہی یہ ہے کہ اس کو کیا پڑے؟ مار پڑے، وہ ذلیل ہو، رسوا ہو، بےزتی ہو، یہ مقصد ہو۔ تو حدیث کے لفظ کیا ہیں؟ اب آپ اس طرح کریں، صرف ایک لفظ اور لکھنا ہے تو حدیث نمبر 23 بن سکتی ہے۔ ترجمہ پھر کہتے ہیں آج کے بعد آپ کا اور ہمارا لینا دینا ختم، یہ لفظ بولے جاتے ہیں کہ کھانا آپ اپنا الگ پکائیں گے، ہمارا الگ۔ پہلے چلو ایک ہانڈی سے ہم سارے کھاتے تھے، اتفاق تھا، اب جب کھانا اور برتن ہر چیز جدا ہوگی تو مطلب ہے کہ آپ کا ہمارا رشتہ تعلق ختم، اس معنی میں وہ بولتے ہیں۔
تو ٹھیک اس کو رہے ہوتے ہیں سگے بھائی کو، سگی بہن کو، سگے بھائی کو یہ لفظ بول رہے ہوتے ہیں رشتہ داری ختم کرنے والے. تو حالانکہ رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. عربی کیا ہے اس کی؟ اور چغل خور وہ بھی جنت میں داخل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کی عربی کیا ہے؟ قطاتن. اور مسلمان کا بھائی ہے، اس کی عربی کیا ہے؟ اب تینوں پڑھو. دوبارہ پڑھیں.